بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ اور ان کا شان نزول، ان کا مفہوم ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں آیت نمبر 4 آپ کے سامنے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اس آیت کے اندر قریش مکہ کی، مشرکین مکہ کی 3 باطل رسومات، ان کے 3 باطل نظریات کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ تو چنانچہ ہم بڑھتے ہیں ان کے پہلے باطل نظریے کی طرف۔ تو دیکھیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کا معنی نہیں، جعل معنی بنایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اللہ نے لرجل، لام کا معنی کے لیے، رجل کا معنی مرد، کہ اللہ نے نہیں بنایا کسی آدمی کے لیے۔ کیا نہیں بنایا؟ اب یہاں پر من قلبین، یہ قلبین جو ہے یہ قلبن کا تثنیہ ہے، اس کا معنی 2۔ عربی کے اندر یہ ہے کہ 2 کا اطلاق 3 یا 3 سے اوپر پہ ہوتا ہے، لیکن اردو زبان کے اندر 2 اور 2 سے اوپر جو ہے وہ جمع ہی ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 سے شروع نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر 2 کے لیے الگ سے صیغہ استعمال کیا گیا ہے، من قلبین، کہ نہیں بنائے اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے دھڑ میں، فی کا معنی میں، جوف معنی دھڑ ہی معنی اس کے، تو نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے 2 دل اس کے دھڑ میں۔ تو عرب کے اندر ان کا ایک نظریہ یہ تھا باطل، وہ یہ کہا کرتے تھے جو آدمی زیادہ ذہین ہوتا ہے اس کے 2 دل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو معمر جمیل بن معمر فہری تھا، وہ بڑا ہی، اس کا حافظہ قوی تھا، وہ بڑا ہی ذہین تھا، وہ خود بھی کہا کرتا تھا کہ میں جو ہے میرے اندر 2 دل ہیں، اور مشرکین کے اندر بھی یہ بات مشہور تھی کہ اس کے 2 دل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے 2 دل نہیں بنائے۔ اور دوسرا ان کا باطل نظریہ کیا تھا جس کی تردید اللہ نے فرمائی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، واو کا معنی اور، ما من نہیں، جعل من بنایا، اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللاتی وہ بیویاں، یہ اللہ ای جو ہے تمہاری وہ بیویاں، تظاہرون زہار کر بیٹھے ہو، منہن جن سے، یعنی کہ جن بیویوں سے تم زہار کر بیٹھے ہو ان کو اللہ نے کیا نہیں بنایا؟ امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ بیویاں، تظاہرون منہن جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو، یعنی جن کو تم اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے ہو، امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں۔ اب مشرکین مکہ میں ایک باطل نظریہ یہ بھی تھا ان کا، اگر ان کے اندر سے کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ اس کو جو ہے حقیقی ماں سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرماتی کہ بھئی جو تمہاری بیوی تمہاری حقیقی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے بندہ پیدا ہوتا ہے، لہذا بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بنتی۔ باقی یہ ایک اصطلاح اس کے لیے قائم ہوتی ہے زہار کی، اس کو زہار کہا جاتا ہے، کہ آدمی اگر کوئی زہار کی تعریف سن لیں، زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ان عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے جو عورتیں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہیں، مثلا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ اب اگر آدمی یہ کہہ دے کہ تو اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں ہے، یعنی جیسے مجھ پر میری ماں حرام ہے ایسے ہی تو مجھ پر حرام ہے، تو یہ زہار واقع ہو جائے گا۔ اب اس کا جو کفارہ وغیرہ ہے اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ میں فرمائی ہے۔ یہ تو ان کا دوسرے باطل نظریے کی اللہ نے تردید فرما دی۔ ان کا تیسرا باطل نظریہ یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا اگر کوئی شخص لے لیتا تھا، یا لے پالک بیٹا ہوتا تھا، کسی نے اپنے پاس پالنے کے لیے بچہ لے لیا ہے یا بیٹی لے لی ہے، تو وہ اس کو حقیقی بیٹے کے احکام، حقیقی بیٹی کے احکام نافذ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تردید فرماتی، چنانچہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، واو کا معنی اور، ما معنی نہیں، جعل معنی بنایا، اور نہیں بنایا اللہ نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، لے پالک بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ اللہ نے لے پالک بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے پالنے کے لیے اپنے پاس جو ہے کسی کا بچہ لے لیا ہے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم قولکم، یہ ساری باتیں بافواہکم، تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ کوئی قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جو ہے مستند باتیں نہیں ہیں، یہ تمہاری افواہ اور تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، واو کا معنی اور اللہ سے مراد اللہ کی ذات، یقول فرماتا ہے الحق سچی بات، اور اللہ سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے، اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اس لیے جو تمہاری یہ تین باطل نظریات ہیں یہ تینوں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، بلکہ بات وہ ہے جو اللہ نے سچ فرمائی ہے اور یہی سیدھی راہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو تیسرا مسئلہ تھا، تیسرا ان کا باطل نظریہ تھا، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے احکام نافذ ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مزید وضاحت فرما دی۔ چنانچہ یہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اسی سے متعلق بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، جو کہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہم نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ادعوہم، ادعو کا معنی تم پکارو، ہم ان کو یعنی ان منہ بولے بیٹوں کو تم پکارو، لآبائہم ان کے حقیقی باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہی ہوا، یہی بات کون سی کہ ان لے پالک بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، یہی بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات یہی ہے کہ ان لے پالک بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، کیونکہ بیٹا جس کا ہے نام بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر باپ کا نام پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا جو باپ اصل ہے اس کا نام کیا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوهُمْ فاق منا پس، ان منے اگر، لم تعلموا تم نہ جانتے ہو، پس اگر تم نہ جانتے ہو آباءہم ان کے حقیقی باپوں کے نام، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین کے معاملے میں، وموالیکم اور تمہارے دوست ہیں۔ تو اب ان کو جو ہے تمہارے وہ دینی بھائی اور اسلامی بھائی ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں اگر تمہیں ان کے والد کا نام علم نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو یہ فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، کہ اے زید تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، واو کا معنی اور، لیسا کا معنی نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بات میں، اخطأتم بہ جو تم سے خطاً سرزد ہوگی، جو تم سے غلطی سے ہو گئی، یعنی اب تک تم نے جو منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا اور جو ہے ان کو ان کے اصل باپ کے نام کی بجائے اپنا نام ان کو دے دیا، تو یہ تم سے غلطی ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، یہ تمہیں معاف ہے کیونکہ یہ تم سے غلطی سے ہو گیا ہے۔ ہاں اگر، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، واو کا معنی اور، لیکن من لیکن، ما تعمدت جو جان بوجھ کر کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، اور لیکن جو جان بوجھ کر تمہارے دلوں نے کیا اسی پر مواخذہ ہے، لیکن جو تم قصد دلی سے کرو گے، جان بوجھ کرو گے اسی پر مواخذہ ہوگا، لیکن اگر پھر جان بوجھ کر بھی کر لو تو یاد رکھو وکان اللہ غفور الرحیم، اور واو کا معنی اور، کانا منی ہے اللہ نے اللہ کی ذات، غفوراً بخشنے والی، رحیماً رحم فرمانے والی، اور اللہ کی ذات بخشنے والی رحم فرمانے والی ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر توبہ کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ کی ذات پھر معاف فرما دے گی۔ تو دیکھیں یہ ہم نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی مختصر جو تفسیر تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ آپ نے آیت نمبر 4 اور 5 کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ مانی آ رہے ہیں دیکھیں یہ صفحہ نمبر 28 کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں جوف کا معنی دھڑ اور پہلو، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو ظاہرون کا معنی تم ظہار کرتے ہو، یہ یاد کرنا ہے۔ ادعیاء کا معنی منہ بولے بیٹے، افواہ یہ فمن کی جمع ہے، افواہ جو ہے، افواہ کہتے ہیں منہ کو، یعنی کہ منہ کی جمع بھی یہاں منہ ہی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا لفظ یہی آئے گا، یا آپ اس کو منہ کی جگہ منہ سمجھ لیں، یعنی افواہ کا معنی منہ ہو، تو یہ فمن کی جمع ہے، اس لیے واحد کا ہی معنی یہاں پر منہ لکھا ہوا ہے۔ ادعوہم انہیں پکارو، اس کا پورا معنی ہے کہ تم انہیں پکارو، اس کا پورا ترجمہ۔ اقسط زیادہ منصفانہ بات، زیادہ انصاف والی بات۔ تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، یہ چونکہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ پورا لکھ دیا گیا ہے، اس عورت نے ارادہ کیا۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ السؤال الثانی پہ آئیں آپ، تمارین کے اندر سوال ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، تو یہ سوال بھی آپ جو ہے کہاں سے حل کریں گے۔ دیکھیں جو آج ہم نے ترجمہ پڑھا ہے آیت نمبر 4 کے اندر،
یہ یہاں سے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہاں سے آپ نے اس سوال کا جواب یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہاری اپنی بنائی گئی باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ آگے پھر آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ یاد کرنا ہے اس آیت کا ترجمہ کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تم ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، یہی زیادہ انصاف والی بات ہے، اور اگر تمہیں ان کے اصل باپوں کا نام علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی اور اسلامی بھائی ہیں، اور باقی اگر تم پہلے جو تم بھول سے ان کو اپنا نام دے چکے ہو منہ بولے بیٹوں کو تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آئندہ جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، لیکن اگر پھر بھی جان بوجھ کر بھی ایسا ہو جائے یا بھول کے ایسا ہو جائے پھر معافی مانگ لو گے تو اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، جو الفاظ معانی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سوال نمبر 2 السوال الثانی التمارین کا یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ترجمہ یاد کریں گے آپ کو الفاظ معنی بھی یاد ہو جائیں گے اور ساتھ ہی سوال بھی یاد ہو جائے گا۔ ایسے ہی اوپر والے میں کہ تو الفاظ معنی ہے نہیں جو کتاب کے اندر دیے ہوئے ہوں، تو آپ اس کا ترجمہ یاد کریں گے، سوال کا جواب یاد ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ یاد کریں گے، آپ کو جو ہے سوال کا جواب بھی یاد ہو جائے گا اور الفاظ معنی بھی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ الفاظ معنی یاد کر لیں گے تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو الفاظ معنی یاد کر لیں گے، ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا، سوال نمبر 2 کا جواب بھی آپ کو بآسانی یاد ہو جائے گا۔ تو جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے امید ہے آپ اس کو اپنے ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔